نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيقا في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے نبی اور ناشر القرآن کہتے ہیں، غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں اسے قربان کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ مہینہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے جو عظمتوں رحمتوں اور برکتوں والا شمار ہوتا ہے۔ اس مقدس مہینے کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذی النورین بھی کہتے ہیں، جن کو ذو البشارتین بھی کہتے ہیں، جن کو ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں، جن کو ذو الکمالین بھی کہتے ہیں، جن کو ذو البیعتین بھی کہتے ہیں، یہ سارے اعزاز خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو 18 ذوالحجہ کی تاریخ کو قرآن کی محبت میں، نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ بات یاد رکھ لے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر اگر رشتہ داری کا، قرابت داری کا مقام اور اعزاز کسی کو ملا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے، اور کسی کو بھی نہیں ملا، کیونکہ یہ خاندان نبوت میں سے ہیں، یہ خاندان رسالت میں سے ہیں، اور یہ آل علی میں سے ہیں۔ یہ مقام حضرت عثمان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی کے امت کے لوگوں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک، اور جناب عیسیٰ ابن مریم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، یعنی قیامت تک محمد مصطفیٰ سے پہلے اور محمد مصطفیٰ کے بعد قیامت تک نہ عثمان جیسا کوئی شخص آیا نہ آئے گا، اس لیے کہ حضرت عثمان وہ ہیں کہ ان کے نکاح میں محمد مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، اس لیے یہ اعزاز قیامت تک اگر ملا ہے اس انسانیت میں، روئے زمین میں، تو عثمان کو ملا ہے اور کسی کو بھی نہیں ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے پاؤں پھیلا رکھے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف لائے، آقا نے حضرت عثمان کو دیکھ کر اپنے پاؤں سمیٹ لیے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچانک آپ نے اپنے پاؤں کیوں سمیٹے، کیا بات ہوئی؟ آقا نامدار نے فرمایا کہ میں عثمان کو دیکھ کر حیا کیوں نہ کروں، اس سے تو عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کمال والے عظیم صحابی تھے جنہوں نے ساری زندگی میرے رب اور میرے نبی کی محبت میں اور پھر قرآن کی محبت میں گزاری ہے۔ یہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پہ قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، اپنے گھر میں پیچھے کچھ بچا کے نہیں چھوڑا، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کر ان کو وقف کر دیے کہ کوئی مسلمان سفر کے لیے جائے تو راستے میں ان کو پیاس لگے گی تو وہ پانی پیے گا اور قیامت تک مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کام بھی اس دنیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے ہیں، اور حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے میرے نبی نے بیعت رضوان کا اہتمام کیا، جس کو قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کا عنوان دے رہا ہے کہ آقا ایک مرتبہ عمرہ کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے، آقا نامدار کے ساتھ 1400، بعد میں روایت میں آتے ہیں 1500، بعد فرماتے ہیں 2400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو کفار کے ساتھ لڑائی ہونے کا موقع ملا، اور وہاں دشمنوں کی طرف سے ان صحابہ کرام کے ساتھ لڑائی کا ایک ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ کفار ہم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر اسلام بنا کر حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجا
جاؤ ان کو کہو کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کفار مکہ کے پاس جا کر وہاں پہنچے، ان سے جب بات کرنے لگے تو کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آقا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 یا 1500 صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور ان سے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ اور پھر بیعت کا انداز بھی دیکھو، سب سے نیچے میرے نبی کا ہاتھ، پھر اس کے اوپر میرے نبی کے یاروں کا ہاتھ، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے میرے نبی جس بیعت میں میرا نبی شامل ہو، پھر میرے نبی کے یار شامل ہوں، اس بیعت میں خدا بھی شریک ہوگا۔ پھر اللہ کا ہاتھ ان سب پر ہوا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ید اللہ علی الجماع، جس جماعت میں اللہ شامل ہو جائے اور جس جماعت میں اکثریت ہو اس جماعت کو بھی کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس بیعت کو بھی کوئی شریک نہیں جو ہے وہ بالکل شکست نہیں دے سکتا۔ جس بیعت میں میرا رب شریک ہو، جس بیعت میں میرے صحابہ شریک ہوں، جس بیعت میں میرے نبی شریک ہوں، اس جنگ کو اور اس بیعت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار نے میرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ آپ فرمایا کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ اور عثمان کا ہاتھ گویا کہ میرا ہاتھ ہے۔ اور پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ کو آقا نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور آقا نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، میں نے زندگی بھر اس ہاتھ میں کبھی مرتے دم تک نجاست نہیں لگنے دی، میں نے اس ہاتھ کی اتنی قدر کی ہے۔ اور آقا ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے اور نگاہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ اور عثمان نے مجھے راضی کیا اور اے اللہ تو اسے راضی کر۔ اور فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، جنت میں ساتھی میرا عثمان ہوگا۔ یہ کمال بھی اللہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج ہم بھی حضرت عثمان جیسی محبت نبی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور اس جیسی شہادت لینا چاہتے ہیں تو پھر جو زندگی حضرت عثمان نے گزاری ہے وہ زندگی آج ہم گزاریں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محبت اور عشق رسول ہمیں بھی نصیب ہوگا اور حضرت عثمان جیسی شہادت بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔